بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھویں کلاس کے لیے اردو کی ایک بہت ہی اچھی خوبصورت کہانی۔ اس کہانی کا نام ہے نابینا گداگر اور چور۔ ٹھیک ہے، گداگر فقیر کو کہتے ہیں، جو آدمی بھیک مانگتا ہے تو ہم اردو زبان میں گداگر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اس کہانی کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔ تو لکھا ہے جناب آپ کا نابینا گداگر اور چور۔ ایک غریب اور مسکین شخص مزدوری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہا تھا۔ اتفاق اسے کسی شہر میں کچھ کام مل گیا اور قناعت سے زندگی بسر کرنے لگا تاکہ کچھ رقم جمع کرے۔ اچانک اسے مزدوری سے جواب مل گیا۔ اس نے ادھر ادھر کام کی تلاش کی لیکن کوئی کام نہ ملا، اس لیے مجبور بیٹھ گیا اور اپنی جمع کردہ رقم خرچ کرنے لگا اور دل میں کہنے لگا، پردیس میں زندگی بسر کرنا بے حد مشکل ہے، میری جمع کردہ رقم جلد ختم ہو جائے گی اور دوبارہ تنگ دست اور صحیح دست ہو جاؤں گا۔ اب ماہ رجب شروع ہو گیا ہے اور میرا نام بھی رجب ہے، جو عمدہ اور نیک فعل ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنے شہر لوٹ جاؤں اور باقی ماندہ رقم خرید و فروخت میں لگا دوں اور اپنے دوستوں کے ہمراہ آرام کروں۔ رجب نے اسی رات اپنا سامان باندھا اور رقم بھی اسی میں چھپا کر ایک گٹھڑی بنائی۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سفر کے پاس گیا، یہ نام ہے ساتھی کا، جو اس کی طرح مسافر تھا اور اکٹھے ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ رجب نے اپنے ساتھی کو خدا حافظ کہا اور شہر کے باہر کاروان سرائے میں جا کر قیام کر دیا تاکہ دوسرے دن صبح قافلے کے ہمراہ اپنے وطن روانہ ہو۔ وہ رات کو دوسرے مسافروں کی طرح کاروان سرائے کے صحن میں اپنی گٹھڑی کے پاس بیٹھ گیا اور مسافروں کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا کہ اتنے میں اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں لکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جب رجب نے اپنے دل میں کہا، خوب سچ کہتے ہیں، یہاں مسافروں کی بھیڑ ہے، کلیوں کلی جو سامان لاتے لے جاتے ہیں، گداگروں، بیگانوں اور اپنوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اگر سرائے کے مالک کی 40 آنکھیں ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی تمام لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ چور بھی سوداگروں کے لباس میں پھرتے ہیں۔ رجب اپنی جگہ بیٹھا تھا اور دوسروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گٹھڑی اپنے قریب کھینچ لی اور اس پر تکیہ لگا لیا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اس طرح صبح تک نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے گٹھڑی کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے باندھ لی اور اس کے پہلو میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو رجب بھی اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا گٹھڑی کی رسیاں تو اس کے ہاتھوں سے بندھی ہیں، لیکن گٹھڑی کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، کیونکہ کسی چور نے رسیاں کاٹ دی تھیں اور گٹھڑی لے گیا تھا۔ تب جب اپنی آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ خواب میں نہیں ہے بلکہ بیدار ہے اور چور اس کی جمع پونجی لے گئے ہیں۔ وہ ڈرا اور فریاد کرنے لگا، اے لوگو، اے لوگو، کوئی شخص میری گٹھڑی لے گیا ہے، میری رقم چلی گئی ہے، میری گٹھڑی میں 1000 درہم ہے، کوئی سرائے کا دروازہ بند کر دو، میں سب کی تلاشی دوں گا۔ بعض لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے، ممکن ہے یہ خود چور ہو، چاہتا ہو کہ افراتفری پیدا کرے۔ لیکن جن لوگوں نے اسے رات کو دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ گٹھڑی چور ہی لے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو ضرور پکڑتا، لیکن سب لوگ اپنے کام اور آرام میں مصروف تھے۔ سرائے کے مالک نے بھی لکھ رکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے مسافروں کا سامان اچھی طرح دیکھ لیا لیکن گٹھڑی کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اہل قافلہ کہنے لگے، اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، اب زیادہ غم نہ کرو، رقم دوبارہ مل سکتی ہے اور سامان دوبارہ خریدا جا سکتا ہے۔ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کسی گاڑی کے نیچے نہیں پھسلے گئے۔ سامان کا چوری ہونا بھی ایک سبق ہے، اس کے بعد اپنے حواس جمع رکھو گے،
جب رقم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کی زیادہ کی جاتی ہے۔ ہم رستے میں تمہاری مدد کریں گے تاکہ اپنی شہر پہنچ جاؤ۔ لیکن رجب نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہنے لگا، نہیں، اپنے گھر اور شہر خالی ہاتھ لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے سفر کا پہلا قدم غلط ثابت ہوا ہے، میں یہیں رہوں گا تاکہ اپنی رقم تلاش کروں۔ جب قافلے نے حرکت کی تو رجب نے دوسری مرتبہ اہل قافلے کا ساز و سامان دیکھا، لیکن اس کی لکڑی کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اکتا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں خدا حافظ کہا۔ میں نہایت پریشان تھا کہ اب کیا کروں گا اور اپنی زندگی از سر نو کیسے شروع کروں گا۔ جب رجب شہر کی طرف لوٹا، لیکن اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنی جائے رہائش پر لوٹے۔ وہ اپنے دوستوں کو کل رات خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کس منہ سے کہوں گا کہ اپنی پہلی منزل پر گٹھڑی کی حفاظت نہیں کر سکا اور میری ایک عرصے کی کمائی ضائع ہو گئی۔ شاید اس طرح میرا مذاق اڑائیں۔ اگر میں شاگفا ٹھکانے پر گیا تو دوسروں پر بوجھ بنوں گا، جبکہ ان کی زندگی مجھ سے بھی بدتر ہے۔ وہ غمگین اور غمزدہ چل رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اتنے میں وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، جہاں اس نے اس شہر میں آتے وقت پہلی بار رات گزاری تھی۔ وہ بے ارادہ داخل ہو گیا۔ وہ تھکا ماندہ تھا، اس لیے ایک پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا جو ایک کونے میں پڑی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ ہر طرف خاموشی تھی۔ اس کی جلد ہی سے نیند میں گھیر لیا اور وہیں لیٹ گیا۔ لیکن ابھی وہ خواب اور بیداری کی حالت میں تھا کہ عصا کے ٹک ٹک کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ عصا کا مطلب کوئی آدمی لکڑی لے کے آیا ہے۔ یہ ایک نابینا گداگر تھا جس کو رجب نے کئی مرتبہ اس شہر میں دیکھا تھا۔ نابینا حوض کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کہا، اے بھائی، اے بہن۔ کیونکہ نماز کا وقت نہ تھا اور رجب کے علاوہ کوئی شخص وہاں نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے دان میں کہا۔ گداگر کیا چاہتا ہے؟ اپنے ذہن میں کہا، شاید رقم مانگتا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا یہاں کیا کام؟ رجب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں گداگر نے دوبارہ اپنا عصا زمین پر مارا اور کہا، کوئی شخص یہاں موجود ہے؟ رجب پھر بھی خاموش رہا اور سوچنے لگا، نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر رجب یہاں موجود ہے، لیکن وہ تو خود پھوٹی کوڑی کا محتاج ہے۔ جب گداگر نے محسوس کیا کہ یہاں کوئی شخص موجود نہیں ہے تو دالان کی طرف بڑھ گیا، جہاں اکثر بے گھر مسافر رات بسر کرتے تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی اس نے لوگوں کو آوازیں دی اور کہا، اے بھائیو، کوئی شخص موجود تو نہیں ہے جو میری رہنمائی کرے اور راستہ بتائے؟ رجب نے اپنے دل میں کہا، معلوم ہوتا ہے گداگر اس جگہ سے واقف ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سیدھا دالان کی طرف نہ جاتا۔ معلوم ہوتا ہے اس وقت رات کو کسی خاص غرض اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شہر اور کوچوں کو چھوڑ کر گداگری کے لیے مسجد میں آیا ہو۔ شاید اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ رجب نے چاہا کہ اٹھ کر اس کی مدد کرے۔ یوں ہی رجب دالان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ نابینا اب بھی لوگوں کو آوازیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، یہاں کون سویا ہے؟ مجھے جائے نماز لا دو۔ رجب نے دل میں کہا، بس بیچارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، بہتر ہوگا کہ اس کی مدد کرے۔ رجب بھی بغیر آواز کیے دالان میں پہنچ گیا اور چاہا کہ نابینا کے سوال کا جواب دے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش رہا۔ نا- بیٹا نابینا نے سابیتا ہے، نابینا نے دوبارہ کہا، یہ کون ہے جو سانس لے رہا ہے لیکن جواب نہیں دے رہا؟ رجب ڈر گیا اور اپنے آپ سے کہا، اب جب کہ نابینا سختی سے بات کر رہا ہے تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے قریب جاؤں، اس لیے اپنا سانس روک کر سکون کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ گداگر کچھ آگے بڑھا اور کان کھڑے کر دیے، لیکن اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ دالان میں کوئی شخص موجود نہیں ہے تو واپس لوٹ کر دالان کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو اپنے عصا کے سہارے روک دیا، تاکہ اگر کوئی شخص دروازہ کھولنے کو اندر آئے تو عصا کے گرنے سے خبردار ہو سکے۔ نابینا آگے بڑھا اور مسجد کے محراب کے قریب آ گیا اور نہایت تیزی سے سنگریزوں کی تھیلی اور چند پھٹی پرانی کتابیں طاقتوں سے اٹھائیں اور فرش پر رکھ دیں اور پلاس کی مدد سے فرش سے اینٹیں جھیڑنے لگا، جس سے چھوٹا سا گڑھا بن گیا۔ نابینا نے گڑھے سے ایک چمڑے کی تھیلی نکالی اور جیب سے کچھ نکال کر تھیلی میں رکھ دیا۔
اور دوبارہ گڑھے میں ڈال کر اس پر اینٹیں فرش بچھا دیا اور فرش کے کونوں کو اچھی طرح پیٹ لیا۔ نیز کتابیں اور دوسری چیزیں بھی طاقتے میں رکھیں اور کچھ دیر بیٹھ کر دالان میں آ گیا اور خاموشی سے لیٹ گیا تاکہ اچھی طرح سمجھ لے کہ یہاں پر کوئی شخص موجود ہے یا نہیں۔ جب اسے پوری تسلی ہو گئی تو جس راستے سے آیا تھا اسی راستے پر واپس چلا گیا۔ جب گداگر آگے چلا گیا تو رجب کئی طرح کے وسوسوں میں ڈوب گیا کہ جا کر دیکھے کہ تھیلی میں کیا چیز ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اسی ترتیب سے انگریزوں کی تھیلی اور کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور نہایت احتیاط سے فرش کی اینٹیں اچھیڑ کر ایک طرف رکھ دی اور تھیلی گڑھے سے نکال لی۔ اس تھیلی میں 13 چھوٹی چھوٹی تھیلیاں موجود تھیں جو سب کی سب رقم سے بھری ہوئی۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبائی اور فرش کو اسی ترتیب سے ہموار کر دیا اور مسجد کے پچھواڑے جا پہنچا جہاں ہر طرف خاموشی تھی۔ اس نے رقم گنی تو دیکھا کہ اس میں 1300 دینار موجود ہیں۔ اس لیے کہنے لگا یہ رقم تو میرے اثاثے کے عین مطابق ہے جو چور لے گیا ہے۔ میری گٹھری میں بھی 1000 دینار نقد اور دوسرے سامان کی قیمت 300 دینار تھی۔ رجب سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا ہے اور اس رحمت کے فرشتے کے ذریعے میری رقم واپس مل گئی ہے۔ لیکن نہیں، اگر یہ گداگر غیبی فرشتہ ہوتا تو اسے فرش میں دفن نہ کرتا بلکہ مجھے آواز دیتا اور کہتا اور جب یہ رقم لے لو رجب یہ رقم لے لو۔ ہاں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ رقم لیتا ہوں تو اسے لوٹانے کے لیے مجھے کافی وقت کی ضرورت ہوگی اور یہ نہایت ظلم ہوگا کہ کسی نابینا گداگر کی رقم لوں۔ وہ بیچارہ گدا گری کرتا ہے اور میں اس کی رقم لے کر بھاگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوگی۔ ہاں، اگر یہ رقم بطور قرض لے لوں تو کیسا ہوگا؟ وہ گداگر ہے اور لوگ اسے رقم دیتے رہیں گے، لیکن میں تو گداگری بھی نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اس کی جمع پونجی اور بھی ہو جسے اپنے گھر یا کسی دوسری جگہ چھپا رکھا ہو۔ بہرحال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کسی پر اعتماد نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی امانت دار مل سکا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آ، اس لیے یہیں چھپا دیتا ہے، بلکہ میں اس رقم کا زیادہ مستحق ہوں۔ نیز رقم لینا گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس کے پاس جا کر قرض مانگتا ہوں تو مجھے ساتھ انکار کر دے گا۔ پس سر دست بغیر اجازت رقم لے لیتا ہوں اور جب میرے پاس زیادہ رقم ہوگی تو اس کی تلاش کر کے لوٹا دوں گا۔ رجب نے تھیلی بغل میں دبا رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ اتنا جلد ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گداگر کو اس لیے بھیجا ہے کہ میری مدد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھکا دیا تھا اور مسجد میں بٹھا دیا تھا تاکہ اپنا مال حاصل کرے۔ ہاں، جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو خود آ، جات آ، شیطان بن کر برائی کرتا ہے تو خود شیطان بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ اس طرح رجب نے بھی اپنی دل سوزی اور پریشانی کے باوجود اپنے آپ کو تسلی دی اور وہاں سے چل دیا۔ اس نے 300 دینار سے اپنا ضروری سامان خریدا اور 1000 دینار اپنے لباس میں چھپا لیے۔ اب وہ اپنی سابقہ منزل پر نہ گیا اور اس شہر سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا، لیکن پھر بھی اپنے کام سے سخت شرمندہ اور ناراض تھا۔ دوسرے دن وہ شہر میں گھوم پھر رہا تھا تو اس نے نابینا گداگر کو دیکھا جو زیر لب گنگنا رہا لیکن نہایت خوشحال دکھائی دیتا تھا۔ رجب نے اس کا تعاقب کیا جو مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو گزشتہ رات کی طرح اپنا کام انجام دینے لگا اور اس کا ہاتھ گڑے میں پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تھیلی وہاں نہیں ہے تو اپنا ہاتھ پیشانی پر پھیرا لیکن کچھ نہ کہا۔ اس نے جیب سے چھوٹی سی تھیلی نکالی اور وہیں رکھ کر فرش کو ہموار کر دیا اور دالان میں آ کر بیٹھ گیا۔ رجب اپنے دل میں کہنے لگا اگر وہ اس کی طرح وہیں بیٹھا رہا اور گداگر نے مجھے تلاش کر لیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا میں ظہر تک نہیں رہوں گا، جب لوگ نماز کے لیے آئیں گے اور آمد و رفت شروع ہوگی تو چلا جاؤں گا۔ گداگر گہری سوچ میں ڈوبا تھا، اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور تھیلی اٹھا کر چلا گیا۔ رجب اپنے دل میں کہنے لگا اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ رقم میرے لیے نہیں بھیجی ہے، لیکن اب تو جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ جب یہ گداگر روزانہ اتنی رقم کا مالک بنتا ہے تو اسے رقم کی چندہ ضرورت بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ایک دن اس کی رقم لوٹا دوں گا اور اپنا حساب صاف کر لوں گا۔ اب رجب مسافر تھا، اس لیے اگلے دن ایک قافلے کے ہمراہ اپنے شہر لوٹ گیا۔ اس نے مفت ایک دکان لے لی، مفت حاصل کی ہوئی رقم تجارت میں لگا دی اور پھیری میں مال و اسباب بیچنے لگا۔ جب اس کا کام چل نکلا تو ایک دکان لے لی
اور گندم کی خرید و فروخت کرنے لگا۔ اس کی تجارت پھلنے پھولنے لگی اور بہت جلد مالدار بن گیا۔ 2 سال کے بعد قافلے کے ہمراہ مکہ گیا اور حاجی رجب بن گیا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ گداگر کو تلاش کرے اور بے اجازت لیے ہوئی رقم واپس کرے اور اس سے معافی مانگے۔ اسی طرح جب 3 سال گزر گئے تو ایک دن اتفاقاً جب وہ اپنے کام کاج کے لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بازار میں وہی نابینا گداگر کھڑا ہے اور خاموشی سے ہاتھ پھیلا رکھا ہے۔ حاجی رجب دل میں کہنے لگا، یہ گداگر میرا محسن فرض خواہ ہے اور اس شہر کا مہمان ہے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دوں اور پوچھوں کہ جب سے تمہاری رقم گم ہوئی ہے تمہیں کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر میں نے اپنا قرض ابھی اسے واپس کر دیا تو خوش ہوگا، ممکن ہے اسے رقم کی ضرورت بھی ہو۔ حاجی رجب اپنے آپ سے کہنے لگا، جب لوگ کسی سے مقروض ہوتے ہیں تو وہ خوش نہیں رہتے، لیکن خود پسندی اور غرور انہیں مجبور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے فرض خواہ کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ بہرحال حاجی رجب آگے بڑھا اور نابینا کے ہاتھ میں ایک سکہ رکھ دیا اور سوچنے لگا، جب میں اس سے اصل موضوع پر بات کروں گا تو لازمی طور پر خوش ہوگا اور کہے گا، نہیں جناب، میری رقم واپس نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کے اوپر لعنت بھیجے، اور اس قسم کی دوسری نفرتوں کا اظہار کرے گا۔ اس کے بعد پوچھوں گا کہ تمہاری رقم کتنی تھی جو چرائی گئی ہے۔ جب وہ اپنی داستان بیان کرے گا تو میں بھی کہہ دوں گا، خوب، اب اسے لعنت ملامت نہ کرو، شاید چور کا علم ہو جائے، اگر چاہو تو تمہارے دل کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہو اور اسی اندازے کے مطابق تمہیں رقم دے سکتا ہوں۔ مجھے نیک دل سمجھتے ہوئے قبول کر لو اور میں بھی آسودہ خاطر ہو جاؤں گا۔ حاجی رجب اپنے خیال کے مطابق شرعی جواز ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے گداگر سے پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے چند سال قبل تمہاری رقم گم ہو گئی تھی، کیا مل گئی تھی؟ لیکن گداگر نے حاجی رجب کے اندازے کے مطابق گفتگو نہ کی اور حاجی رجب کی باتیں سنتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے چور، اے چور، اے لو میری مدد کرو، اے لوگو میری مدد کرو، میں نے چور تلاش کر لیا ہے، آؤ میری مدد کرو، اس شخص نے میری رقم چرائی ہے۔ گداگر کے شور و غل سے کئی لوگ جمع ہو گئے اور حاجی رجب پریشان ہو کر کہنے لگا، اے شریف آدمی، خواہ مخواہ کیوں تہمت لگا رہے ہیں؟ میں تمہارا حال احوال پوچھ رہا تھا، اگر واقعی تمہاری کوئی چیز گم ہوئی ہے تو میں اس کی تلاشی کے لیے تیار ہوں، لیکن تم تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ میں تمہاری رقم کے چور کو نہیں پہچانتا، میں نے تو صرف یہی سنا تھا کہ تمہاری رقم گم ہوئی، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اب مجھے بتاؤ کہ تمہاری رقم کتنی تھی؟ لیکن رونے دھونے اور چلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا تم اپنی بھلائی نہیں چاہتے؟ گداگر نے اپنی آواز اور بھی بلند کر کے کہا، میری رقم کے چور تم ہو، اے لوگوں میری مدد کرو، مجھے رقم کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اس بے انصاف چور کو قاضی کے ہاں لے جاؤ اور اسی سے مدد مانگو۔ سپاہی کو بلاؤ، داروغہ کو اطلاع دو، مجھے قاضی کی عدالت تک لے جاؤ، جب تک میرا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس چور کو معاف نہ کروں گا۔ اس دوران کئی لوگ جمع ہو گئے تھے جو کہہ رہے تھے، ممکن ہے اس گداگر سے صبح ہوا ہو۔ بہرحال حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد حاجی رجب سے کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، یہ گداگر اس شہر کا باشندہ نہیں ہے، بلکہ مسافر ہے، 2 3 دن سے یہاں آیا ہے، ممکن ہے اسے دھوکہ ہوا ہو، اس لیے اسے زیادہ پریشان نہ کرو، اگر قاضی کے یہاں جاؤ گے تو تمہیں ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ سپاہی اور داروغہ کو اطلاع دے دی گئی، سپاہی آئے اور نابینا گداگر اور حاجی رجب کو داروغہ کے پاس لے گئے۔ گداگر نے کہا، 3 سال قبل میری رقم چرائی گئی ہے، اب میں نے چور پکڑ لیا ہے اور آپ کے سامنے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے قاضی کے یہاں لے جاؤں اور اپنا مقدمہ ثابت کروں۔ حاجی رجب کہنے لگا، خواہ مخواہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کی مدد کروں، اس لیے کہ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کی رقم گم ہوئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی پریشانی دور کروں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے الٹ پڑے گا، تہمت لگائے گا اور میری عزت برباد کرے گا۔ اس شہر میں میرا اچھا خاصا کاروبار ہے، مجھے چوری کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہوگا قاضی کے پاس جائیں، مجھے بھی اس شخص سے شکایت ہے، مسخرہ بازی نہیں ہے، کیا گداگر کی امداد کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ خواہ مخواہ کے جھگڑے یا شور شرابے سے رقم نہیں مل سکتی۔ داروغہ نے مجبوراً انہیں قاضی کے پاس بھیج دیا، عدالت چلے گئے۔ قاضی نے دونوں کی شکایت اور بیانات سنے اور گداگر سے کہا
इस शख्स का हाथ छोड़ दो। मैं इसका ज़ामिन हूँ, अब ये भाग नहीं सकता। मैं मामले की तहकीक करूँगा। जब मुद्दई और मुद्दा अलैह, यानी ये मुद्दई कौन है, गदागर, और मुद्दा अलैह कौन है, सौदागर, अलग अलग हो गए तो काजी ने दोनों के बयानात अदालती में। हाजी रजब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए और कहा, मैंने चंद बातें सुनी थी, इसलिए चाहा कि इसका तमाम वाक़या दरियाफ्त करूँ। अगर सच हुआ तो इसकी इमदाद करूँ, लेकिन इस बेइंसाफ ने मुझे बेआबरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए अपने किए से पशेमान हूँ। मुझे क्या मालूम था कि ये गदागर ऐसी हरकत कर देगा। काजी ने गदागर से भी अलहदगी में दरियाफ्त किया और कहा, तुम्हारा नाबीना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गदागरी कोई अच्छा पेशा नहीं है। तुझे तो इस शख्स का ममनून होना चाहिए था, ये तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तेरी रकम चोरी हुई है तो उसका मुतालबा कर सकते हो, लेकिन बगैर सबूत ऐसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी रकम का चोर यही शख्स है? गदागर ने कहा, जनाब, मेरे पास पूरा सबूत और दलील मौजूद है। मुझे मालूम है कि जो शख्स बुरा काम करता है, चाहे वो कितना ही बेइंसाफ क्यों ना हो, ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर परेशान रहता है। बल्कि ऐसा शख्स अपनी ज़ात से भी शर्मिंदा होता है और चारों चार हाथ पाँव मारता है ताकि खौफ और डर से रिहाई हासिल करे। इस तरह वो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन अक्सर औक़ात उसकी सोच उसके लिए बाइस बदनामी बन जाती है। गदागर ने कहा, जब मेरी रकम गुम हुई थी, मैंने इरादा कर लिया था कि किसी से जिक्र ना करूँगा, इसलिए कि एक राज की तरह अपने दिल में छुपाए रखा। मैं जानता था कि ये राज मेरे और चोर के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, इसलिए अगर किसी ने इस मौजूद की तरफ इशारा भी कर दिया तो खुद यही चोर होगा। मैं हर वक्त लोगों को दुआएं देता हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरी रकम की हिफाजत करे। इस तरतीब से चोर भी समझता था कि शायद लोगों को चोर का इल्म हो जाए, और मैं भी नतीजा और अंजाम का मुंतज़िर रहा। अगर ये शख्स चोर नहीं है तो उसे कैसे मालूम है कि मेरी रकम चुराई गई, हालांकि मैंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। काजी ने कहा, बहुत उम्दा दलील है। इसके बाद हाजी रजब को एक दिन बुलाया और कहा, तुमने किससे सुना था कि इस सदागर की रकम गुम हुई? हाजी रजब ने कहा, मुझे दोस्त याद नहीं है, अलबत्ता कई लोग कह रहे थे कि इसकी रकम गुम हुई है, बल्कि इसने खुद भी आपको बताया है। काजी ने कहा, हाँ, इसने खुद आज बताया है, लेकिन इससे पहले किसी से जिक्र नहीं किया था। अगर तुम्हें याद हो कि जिस शख्स ने तुझे ये वाक़या बताया है तो उसकी निशानदेही कर दो, इसके बाद तुमसे हमारा कोई वास्ता ना होगा। इस सूरत में हम तुझसे माफ़ी मांगेंगे और बाजार में भी मनादी करा देंगे। बाजार में भी मनादी करा देंगे कि गदागर को शुबा हुआ था, इस तरह तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। हाजी रजब ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ सुना। काजी ने कहा, इस तरह तुम पर इल्ज़ाम साबित हो सकता है, और इसके हल की दो सूरतें हैं। या तो तुझे नज़रबंद रखा जाए ताकि मामला साफ हो सके, लेकिन तुम्हारी नज़रबंदी से शोर व गौगा हर तरफ फैल जाएगा, जो तुम्हारे लिए बाइस बदनामी होगा। एक दूसरी सूरत भी है कि तुम जो कुछ जानते हो उसका एतराफ़ करो और हमें चोर का अता पता बता दो, ताकि हम मामले की तह तक पहुँच सकें और रकम भी उसके मालिक को वापस मिल जाए। बहरहाल तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चोर की तलाश में हमारी मदद करो। हाजी रज्जब ने कुछ सोचा और काजी से कहा, मैं देख रहा हूँ कि काम मुश्किल बनता जा रहा है। अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो सच्चाई से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी की दास्तान ये है कि मैंने मस्जिद से उस दिन रकम उठा ली, इसलिए कि मैं अपने आप को मुस्तहिक समझता था और समझता था कि रकम कर्ज के तौर पर ली है। आज भी मेरा इरादा भलाई का था और चाहता था कि अपने शेर की तलाशी करूं और हलाल करूं, लेकिन मुझे इतना मालूम न था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आप जो हुक्म दें मुझे मंजूर है। गदागर की रकम 1300 दीनार थी, अब मैं 1500 दीनार देने के लिए तैयार हूँ, ताकि मामला दब जाए और मेरी इज्जत भी बची रहे। हाजी ने कहा, बारक अल्लाह, हमेशा निजात सच्चाई में होती है। अब अपनी बात मुख्तसर करो, इसलिए कि हमारे भी कई काम हैं। हाजी रजब से 1500 दीनार लिए गए ताकि गदागर को दिए जाएं, लेकिन गदागर का कहने लगा कि यहाँ तक तो काम दुरुस्त हो गया है। उन्होंने कहा, बहुत खूब, ये रकम ले लो और यहाँ दस्तखत कर दो या अंगूठा लगा दो। गदागर ने कहा, ये रकम मेरा माल है, लेकिन इस मामले में मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम कज़िया लिखा जाए।
کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو میری رقم چرائی ہے اور اب واپس دے دی ہے، تاکہ اس بے انصاف چور کو آپ کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے اور تمام حاضرین اس پر دستخط بھی کریں۔ قاضی نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن اب جب سے تم نے رقم لے لی ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہاں سے باہر جا کر لوگ ان سے کہتے تھے اور حاجی رجب کو بدنام کرو۔ گداگر نے قبول کر لیا کہ میں کسی سے ذکر نہ کروں گا، اس لیے تمام واقعات لکھے گئے، رقم گداگر کو دی گئی اور سب لوگ چلے گئے۔ حاجی رجب نے بھی چپ کر سانس لیا اور اپنے دل میں کہنے لگا بہت برا معاملہ ہوا ہے، لیکن اب آسودہ ہو گئے۔ لیکن دوسرے دن گداگر پھر قاضی کی عدالت میں کھڑا تھا اور اپنی شکایت بیان کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا چور کو بلایا جائے۔ اس سے پوچھا گیا اے شریف انسان، اب تو مقدمے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ گداگر نے کہا حاجی رجب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس نے 3 سال قبل رقم چرائی تھی اور اب واپس کی ہے، اس لیے قضیہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے اسے قرض حسنہ نہیں دیا تھا، میں اس رقم سے گندم خریدنا چاہتا تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ 3 سال قبل کے مقابلے میں گندم کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ میں 3 سال قبل 1300 من گندم خرید سکتا تھا، لیکن اب اس رقم میں 650 من گندم مل سکتی ہے، اس لیے حاجی رجب کو یہ خسارہ پورا کرنا چاہیے، وگرنہ میں بھی اپنا قول واپس لیتا ہوں اور بازار جا کر حاجی رجب سے معاملہ خود طے کرتا ہوں۔ قاضی نے کہا میرے خیال کے مطابق تم نے رضامندی ظاہر کر دی ہے اور مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر تم ضد کرتے ہو تو اسے بلا لیتے ہیں، تاہم خواہ مخواہ جھگڑا موڑ لینے میں کوئی فائدہ نہیں۔ گداگر نے کہا میں نے اصل ضرب وصول کر لیا ہے اور رسید بھی دے دی، لیکن میرے خیال میں ابھی تک گائے کا سر مٹکے میں پھنسا ہوا ہے۔ حاجی رجب آیا اور کہنے لگا یہ شخص اب کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ رقم گندم کی خرید کے لیے جمع کی تھی، لیکن اب گندم کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ حاجی رجب بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا میں عزت دار شخص ہوں اور ایک عام گداگر سے الجھنا نہیں چاہتا، چلو اس کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر دو، وہ رقم مجھے واپس دے دے اور 1300 من گندم لے کر چلا جائے، گندم کی بار برداری کا کرایہ بھی میں ادا کروں گا تاکہ اپنے شہر لے جائے۔ گداگر نے کہا میں کسی چور سے کوئی جنس نہیں خریدتا اور اپنی حلال رقم حرام نہیں کرتا، میں اپنا خسارہ نقدی کی صورت میں پورا کروں گا اور سمجھوں گا کہ اپنا حق لے لیا۔ حاجی رجب بہت پریشان تھا، لیکن رسوائی کی روک تھام بھی ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہنے لگا بابا یہ 1300 دینار مزید لے لو، اب جاؤ اور حاجی رجب کے حق میں دعا کرو۔ تو انہوں نے خوشی کا سانس لیا اور چلے گئے۔ دوسرے دن صبح نابینا گداگر پھر قاضی کی عدالت میں آ گیا اور کہنے لگا مجھے رقم مل گئی ہے، اس سے چاہتا ہوں کہ گندم خریدوں۔ قاضی نے کہا ہاں ہاں شوق سے خریدو، لیکن یہاں کس لیے آئے؟ گداگر نے کہا مجھے حاجی رجب سے شکایت ہے۔ قاضی نے کہا تجھے اب کون سی شکایت ہے؟ تم نے تو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور روزانہ نیا مقدمہ دائر کر دیتے ہو، مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ حاجی رجب کی ذات سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ، وہ شریف انسان ہے، اس لیے اس نے تجھے دگنی رقم دے دی ہے، ہاں اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ گداگر نے کہا حاجی رجب نے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور مجھے دگنی رقم دے دی ہے اور آپ کے قول کے مطابق وہ شریف اور اچھا انسان بھی ہے، لیکن کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے حق نہیں پہنچتا کہ آسودگی سے زندگی بسر کروں؟ کیا میری پیشانی پر لکھا ہے کہ ہمیشہ گداگری کروں؟ کیا میں گندم کی خرید و فروخت نہ کروں اور عزت کی زندگی بسر نہ کروں تاکہ اچھا انسان بنوں؟ اسے کہا گیا کیوں نہیں، تمہیں بھی حق حاصل ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تجھے یہی باتیں کہیں کہ گداگری نامناسب اور غیر شرعی پیشہ ہے، اس کے سوائے سستی اور بے شرمی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صحت مند لوگوں کو اس پیشے سے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں تجھے اپنی رقم مل گئی ہے، جاؤ اور اپنے کام میں لگ جاؤ اور گداگری نہ کرو، اب حاجی رجب سے تمہیں کیا لینا ہے؟ گداگر نے کہا یہی حاجی رجب میری بدبختی کا سبب بنا ہے، میں 3 سال قبل چاہتا تھا کہ گداگری سے اپنا ہاتھ کھینچ اور گندم فروشی کروں، لیکن یہ بے انصاف چور میری جمع پونجی لے گیا، اس لیے مجھے مجبوراً مزید 3 سال گداگری کرنی پڑی،
इस दौरान कई तकालीफ का सामना करता रहा और चोर की गिरफ्तारी की फिक्र में मुब्तला रहा। हाँ जनाब काजी, मैं 3 साल तमाम लोगों से बदजन रहा। इस तरह मेरी उम्र से 33 साल तबाह हो गए हैं। मैंने हाजी रज्जब से कोई बुराई नहीं की, लेकिन उसने तो मुझसे बुराई की है। बेशक उसने मेरी रकम लौटा दी है, लेकिन मेरी उम्र के 3 साल नहीं लौटाए। मेरे 3 सालों की परेशानी की तलाशी नहीं की। उसने मेरे 3 सालों की बेख्वाबी और परेशान हाली का कोई इलाज नहीं किया, बल्कि 3 साल की गदागरी का बोझ मेरी गर्दन पर डाल दिया। जनाब काजी, अब मैं अपने 3 सालों के गैर माकूल और गैर शरई कामों के जुर्माने का दावा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये खसारा पूरा किया जाए और ये खसारा हाजी रज्जब अदा करे या मेरी उम्र के 3 साल मुझे लौटा दे। काजी और उसके साथी हंसने लगे और हाजी रज्जब को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी और उसके साथी ने हाजी रज्जब से कहा, देखो गदागर की बातें तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त हैं या नहीं। हाजी रज्जब को एक तरफ अपनी इज्जत का खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए उसके पास अल्फाज ना थे। इसलिए मजबूरन कहने लगा, गदागर की बातें दुरुस्त हैं। इसलिए गदागर से कहने लगा, जनाब मोहतरम, छिलके और खाल उतार कर साफ साफ कहो कि अब कितनी रकम के एवज अपनी रजामंदी का इजहार करोगे, ताकि मेरा पीछा ना करो और अपने काम में मशगूल हो जाओ। गदागर ने कहा, तूने मेरी रकम चुराई और मुझे सिवाय गदागर के कहीं का न छोड़ा, बल्कि तुम इस रकम की बदौलत इस मर्तबे पर पहुंच गए। अगर तुम सच पूछते हो तो सरमाया मेरा था और काम तुमने किया। अगर तुम्हारा असासा आधा आधा बांट लें तो मैं भी तुम्हारी तरह मालदार बन सकता हूँ। हाजी रजब ने कहा, अब तुम खुद ही देख रहे हो कि कितने बेइंसाफ इंसान हो। गदागर ने कहा, बेइंसाफ तो तुम खुद हो कि एक नाबीना गदागर की रकम चुराई। मैं इस दिन तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता था, लेकिन अब अजाब का फरिश्ता हूँ। अगर तूने उस दिन बुराई न की होती तो आज गिरफ्तार ना होती। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात की तर्दीद कर दो, वगरना मेरा हक अदा करो, या फिर अब भी हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी के 3 साल मुझे लौटा दो, ताकि जवान तर बनकर अपने काम काज के लिए जाऊं और अपनी रकम से तिजारत करूं। हाजी रजब नहायत परेशान था कि इस बदमिजाज गदागर से क्या कर। उसने कुछ सोचा और कहा, मैंने जिस दिन तुम्हारी रकम उठाई थी, मैं तुझसे भी ज्यादा बेयारो मददगार और मुस्तहिक था। मेरी रकम काफिला सराय में चुरा ली गई थी, जो 1300 दीनार थी। इसलिए इस हादसे ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया और तुम्हारी रकम बतौर कर्ज ले ली। लेकिन अब तुम्हारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। मैं तुम्हें जवान नहीं बना सकता और ना ही अपना निस्फ सरमाया तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। अगर मैंने उस दिन बुराई की है तो तुम आज बुराई कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी बुराई से पशेमान हूँ, इसलिए तुम भी बेइंसाफी न करो। अलबत्ता मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारी खुशहाली के लिए हमारे पास जो कुछ मौजूद है एक दूसरे के ऊपर रख दें और शराकत में काम शुरू कर दें। तूने गदागरी की है और मैंने चोरी की है, हम दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है। शायद तुम अकेले गंदुम फरोशी ना कर सको, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर हम दोनों अच्छे इंसान बनकर रहें तो हमारी खूब गुजरेगी। हाँ, ये तो तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। गदागर ने कहा, शाबान। एक का नाम रज्जब और एक का नाम शाबान। हाजी रज्जब ने कहा, बहुत खूब, मैं रज्जब हूँ। हमारे पास जो कुछ है इकट्ठा मिला लेते हैं और अपना तजारती नाम रज्जब और शाबान गंदुम फरोश रख लेते हैं। क्या आप राजी हो? गदागर ने कहा, अब एक चीज़ बाकी रह गई है। मेरी कुछ रकम रमज़ान के पास है, अगर उसे भी अपने हमरा शामिल कर लें और तीनों हम निवाला और हम प्याला बन जाएं तो खूब गुजरेगी। खूब गुजरेगी। बल्कि रमज़ान का काम भी चल पड़ेगा। उसने भी बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। रजब ने पूछा, ये रमज़ान कौन है? गदागर ने कहा, रमज़ान वही शख्स है जिसने तुम्हारी रकम और गठरी काफिला सराय में से चुराई थी। बल्कि उसने भी तुम्हारे ख्याल के मुताबिक कोई रकम बतौर कर्ज ली थी। क्योंकि रमज़ान मेरा वाकिफ़कार था, उसने उस रात मुझे तमाम वाक़या बता दिया था और मुझे उसकी राज गोई बहुत पसंद आई।
لیکن میں نے اپنی رقم کے گم ہونے کی داستان کسی سے نہیں بتائی۔ البتہ کچھ عرصے تک مسجد کے خادم سے بدظن رہا اور کئی مرتبہ اس سے امتحان بھی لیا، لیکن اس کا کوئی گناہ ثابت نہ ہوا۔ میں نے اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اپنی رقم وہاں رکھی، لیکن گم نہ ہوئی، اس لیے سمجھ گیا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اب رمضان بھی شہر میں موجود ہے، اس نے بھی تمہاری رقم الگ رکھی ہے اور اس شہر میں تمہاری تلاش میں آیا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رمضان تجھ سے بہتر ہے کہ تم نے میری تلاش میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ میں بھی اس کے ہمراہ اس لیے آیا تھا کہ خدا کرے اپنی تھوڑی تلاش کر لوں۔ اب جب کہ تو نے قافلہ کے سرائے میں اپنے اثاثے کے گم ہونے کا بتایا، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دروازے کے تختے کس خوبصورتی سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم تین افرادی اکٹھے مل کر کھائیں گے، پئیں گے اور تجارت کریں گے۔ حاجی رجب نے کچھ سوچا اور کہا، اچھی تجویز ہے، میں نے اپنی رقم اسے بخش دی ہے، اب آؤ تاکہ رمضان کے پاس چلیں۔ جب دونوں رمضان کے پاس پہنچے تو رجب نے دیکھا کہ یہ رمضان تو وہی شخص ہے جو پردیس میں میرے ہمراہ رہتا تھا، لیکن وہاں اس نے اپنا نام تبدیل کر رکھا تھا۔ تینوں افراد اپنی گزشتہ رسوائی، پشیمانی اور بے سر و سامانی کے باوجود سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اب گزشتہ واقعات کو بھول جائیں اور بہتر کام کریں۔ انہوں نے اپنا سرمایہ ایک دوسرے پر رکھ دیا، سامنے رکھ دیا اور غلے کی بڑی دکان بنا دی، جس پر لکھا تھا رجب، شعبان اور رمضان دم خرید۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بڑی جو ہے وہ الٹی ہوئی کہانی، لیکن مزیدار کہانی۔ انسان کے اندر کیسے جرم کو جو ہے وہ اس کا جو ضمیر ہے وہ تو بولتا رہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کریں، اور اس کو ہمیشہ کچے کے لگاتا رہتا ہے، اور آدمی ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گناہوں کی پاداش میں اس گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے، یا کسی کے ساتھ اس نے برائی کی ہے تو اس کا خمیازہ اور اس کا اس کو واپس لوٹانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ لیکن اس پریشانی یہ جو سوداگر تھا، اس نے اس پریشانی کو بنیاد بنا کر رقم واپس لوٹانے کی کوشش کی، لیکن سب سے جو چالاک آدمی اس میں تھا وہ جو گداگر تھا۔ اس نے بڑے ہی لاجیکل انداز سے اور بڑے میٹھے انداز سے رقم بھی اپنی ڈبل کر لی، اور پھر اس کو آمادہ بھی کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب ہم اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال اور اس کا جواب۔ سوال تھوڑے تفصیلی ہیں، آپ 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو اب تھوڑا تفصیلی سوال جو ہے وہ بنا کے دیا جا رہا ہے، جواب بھی اس کا تفصیلی ہے۔ آپ سوال پڑھیں، اپنی کاپی میں لکھیں اور پھر جواب پڑھ کے اپنے الفاظ میں اسے کاپی میں لکھیں۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کے بعد یہ اس کا تیسرا سوال، تیسرے سوال کے بعد یہ چوتھا سوال، چوتھے سوال کے بعد یہ پانچواں سوال، پانچویں کے بعد یہ چھٹا، ٹھیک ہے، اور چھٹے سوال کے بعد یہ ساتواں سوال، ساتویں کے بعد یہ آٹھواں، اور آٹھویں کے بعد پھر یہ نواں سوال، اور آخری سوال۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے سچائی، دیانت اور امانت کی اہمیت کا سبق ملتا ہے۔ جو شخص برائی کرتا ہے وہ کتنی ہی دلیلیں دیں، لیکن ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے۔ دوسروں کا حق کھانے سے وقتی فائدہ تو ہوتا ہے، مگر آخر کار رسوائی اور شرمندگی مقدر بنتی ہے۔ انسان کو مشکل وقت میں بھی صبر اور بھروسہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی امانت پر ہاتھ ڈالنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتے ہیں MCQ۔ آپ MCQ بھی اتاریں، اور چار جوابات میں سے جو جواب صحیح ہے وہ جواب آپ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے بعد چوتھا، پانچواں اور یہ چھٹا MCQ اس اسکرین پر ہے۔ اس کے بعد ساتواں، آٹھواں اور نواں MCQ اس اسکرین پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ 10واں MCQ آخری میں ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں سے فلم دی بلائنڈ۔
ٹھیک ہے، مناسب الفاظ سے آپ خالی جگہ پر کریں یا خالی جگہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنی ہے. دو خالی جگہ اس اسکرین پر ہیں اور باقی کی 8 خالی جگہ اس اسکرین پر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، رانگ سینٹینس. یہ سب غلط جملے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو جملہ توجہ سے پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ غلط ہے اور صحیح جملہ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، رجب نے کچھڑی دیوار پر لٹکا دی تھی. اصل میں اس نے دیوار پر نہیں لٹکائی تھی بلکہ باندھ کے اس گٹھڑی کا دوسرا سرا اپنے ہاتھوں کے ساتھ باندھ. ٹھیک ہے، ساتویں کے بعد آٹھواں، نواں اور یہ 10واں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جناب ہماری کہانی نابینا گداگر اور چور. ٹھیک ہے، چور نے چوری کی لیکن کوشش کی کہ اپنی چوری پر وہ رجوع کر لے اور پیسے واپس لوٹا دے، لیکن پیسے واپس لوٹانا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. اگلی اسٹوری تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.